بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ جو پی ٹی آئی کے اندر کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا پاکستان کے اندر یا کسی اور جگہ پہ تو میں آپ تک وہ بات پہنچا سکوں۔ آج تحریک انصاف کے لیے دو چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ایک تو اعجاز چودھری صاحب پچھلے پونے دو سال سے کوٹ لکھپت جیل میں سزا بھگت رہے ہیں۔ ان کے آج پروڈکشن آرڈر سینٹ کے چیئرمین نے جاری کیے ہیں اور وہ کل جائیں گے اجلاس، جا کے اٹینڈ کریں گے جا کے۔ یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے پونے دو سال سے کوئی چیز نہیں ایسی تھی کہ ان کے کوئی پروڈکشن آرڈر جاری ہو جائے، پر ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے، وہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ سینٹ میں جا کے وہ کریں گے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ یہ تیسری دفعہ آج جو القادریہ یونیورسٹی کا کیس ہے اور وہ تیسری دفعہ آج پھر فیصلہ نہیں سنایا جا سکا۔ حالانکہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بند ہیں اور ان کی گورنمنٹ کی اور جیل کے عملے کے سارا کچھ ان کے ذمے ہے۔ وہ جس طرح چاہیں ان کو لائیں، جس طرح چاہیں انہیں بٹھائیں، وہ ان کے قیدی ہیں۔ لیکن جج صاحب وہاں گئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ وہ خان صاحب نہیں آئے۔ اور دوسرا میڈم بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی گئی ہیں، انہیں باہر پتہ چلا ہے جیل کے باہر کہ وہ چلے گئے ہیں جج صاحب، تو پھر وہ واپس چلی گئی۔ اب یہ دوسری ڈیولپمنٹ ہے، یہ تیسری دفعہ جو ہو رہا ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک کوئی اشارے ہیں طاقتوروں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یا کسی کی طرف سے، کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے۔ اب یہ ہے کہ یہ ہماری مذاکراتی جو کمیٹی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان اشاروں کو سمجھتے ہیں اور ان اشاروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو آج ہوا ہے، آج دو تحریک انصاف کے لیے بہتری ہوئی ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کی پروڈکشن آرڈر، دوسرا عمران خان صاحب کو نہیں لایا گیا وہاں پہ کہ آ کے فیصلہ سنیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ 2 دن بعد جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہماری مذاکراتی کمیٹی کو مذاکرات کرنے چاہیے، سیاسی انداز میں کرنے چاہیے، اور جو بھی ڈسکشن ہو ان کی بھی آپ دیکھیں، گورنمنٹ کیا کہتی ہے اور آپ اپنا بھی بتائیں۔ لیکن اگر ہم یہ وقت، یہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے کئی ایسے پی ٹی آئی کے اندر ہیں، جس طرح افضل مروت ہے یا کوئی اس طرح کے اور ہیں، کہ جو معاملات کو خراب کرتے رہتے ہیں، جب بھی کچھ سدھرنے لگتا ہے کبھی وہ سعودی عرب کے خلاف بیان دے دیتا ہے، کبھی وہ پی ٹی آئی کے اندر ہماری لیڈرشپ کے اوپر بیان دے دیتا ہے، تو اس طرح حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ، میں پی ٹی آئی کا، کیونکہ آپ کو جیسے پتہ ہے میں بنیادی کارکن ہوں اور سیکرٹری جنرل رہا ہوں پنجاب کا، امین ذکی میرا نام ہے، اور مجھے دکھ ہے کہ ہمارے سیاسی کارکن جو ہیں جیلوں کے اندر بند ہے، ہماری لیڈرشپ جیلوں کے اندر بند ہے، خود عمران خان صاحب جیل بھگت رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات اس طرح ہو جائیں کہ یہ آسانیاں پیدا ہوں۔ یہ سیاسی قیدی ہیں، مظاہرہ ضرور ہوا ہے، اس میں ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں معاف کر دیتی ہے، بڑا اولاد سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب ہم انشاءاللہ تعالی ایک اچھی ڈائریکشن کی طرف چل پڑے ہیں اور ادھر سے بھی اشارے ہیں۔ تو اب ہماری مذاکراتی کمیٹی کو صرف یہ ہے کہ بڑی سیاسی سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ مذاکرات کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ حالات اب پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوں گے، حکومت کے لیے بھی بہتر ہوں گے اور ملک کے لیے بھی بہت بہتر ہوں گے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے لیے کی بہتری کے لیے پہلے سوچیں، اور ملک کی بہتری یہی ہے کہ امن و امان ہو
اور سارے مل کر ملک کی ترقی میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے اپنی مذاکراتی کمیٹی سے، اور میں نون لیگ کی کمیٹی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنا یہ بار بار جو پریس کانفرنسیں آج 3-4 لوگوں نے کی ہیں، تو بڑا دکھ کی بات ہے کہ اس طرح نہیں باتیں کرنی چاہیے۔ حکومت تو معاملات کو سلجھاتی ہے، الجھاتی نہیں ہے، لیکن یہ پہلی حکومت ہے جو معاملات کو الجھا رہی ہے۔ تو بہرحال اب میری ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ میٹنگ میں سیاسی انداز میں حکومت بھی بیٹھے اور ہماری مذاکراتی کمیٹی بھی بیٹھے۔ انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہو جائیں گے، ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، سب کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بس انہی کے الفاظ کے ساتھ میں خدا حافظ کہتا ہوں۔ تھینک یو۔